سلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء و علی آلہ و اصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء و خیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ گرامی قدر برادران اسلام، کل یہاں پر گفتگو پہنچی تھی کہ ہیرودیس نامی بادشاہ کی فوج اور یہودی انہوں نے مل کر حضرت سیدنا مسیح ابن مریم علیہ السلام کو گرفتار کرنا چاہا۔ اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم کے ساتھ سیدنا جبریل امین کو بھیج کر حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب یہاں پر میری درخواست ہے کہ جس وقت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مکان اور کمرے کے اندر تھے جہاں پر آپ کے ساتھی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو حالات اور قرائن کی بنیاد پر یہ معلوم ہو گیا کہ اب میرے رفع کا وقت ہے۔ اس وقت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے، بھائیو یہ کیوں آنکھ مچولی کر رہی ہے، اس کا بلب بند کر دو، بٹن بند کر دو یار، یہ جل جائے گا میاں۔ ادھر سے دیکھو، چلو بس بیٹھ جائے۔ اس وقت آپ نے اپنے حواریوں اور انصاریوں سے 3 باتیں کہیں۔ ان 3 باتوں کا کئی دفعہ تذکرہ آنا ہے، آج کی مجلس میں کھول کر انہیں عرض کیے دیتا ہوں۔ پہلی بات تو حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے ارشاد فرمائی، اور یہ آج بھی انجیل کے اندر موجود ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا کہ جس طرح آج تم ابن آدم کو بادلوں کی اوٹ میں آسمانوں پر جاتا دیکھو گے، اخیر زمانہ میں اسی طرح ان کو واپس آتا بھی دیکھو گے۔ اخیر زمانے سے مراد قیامت ہے کہ جس طرح آج ابن آدم یعنی حضرت مسیح کو جس طرح تم آسمانوں پر جاتا دیکھو گے، قیامت کے قریب اسی طرح انہیں واپس بھی آتا دیکھو گے۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات اسے حسن اتفاق کہیں یا قدرت کی دین، جو چاہیں اس کی تعبیر کریں،
لیکن میں دیکھتا ہوں کہ صدیوں پہلے جو بات مسیح ابن مریم نے کہی، صدیوں بعد وہی بات محمد ابن عبداللہ نے ارشاد فرمائی۔ چنانچہ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، انا اول الناس بعیسی ابن مریم لأنه لم يكن بینی وبینہ نبی انہ نازل فیکم۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام میں سے میں سب سے زیادہ قریب ہوں عیسیٰ ابن مریم سے، اس لیے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ رب العزت کے وہ نبی ہیں کہ ان کے اور میرے درمیان میں کوئی نبی نہیں، لأنہ لم یکن بینی وبینہ نبی۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ نَازِلٌ، وہی عیسیٰ ابن مریم جن کے اور میرے درمیان میں اور کوئی نبی نہیں، وہی عیسیٰ ابن مریم جو مجھ سے پہلے نبی تھے، وہی عیسیٰ ابن مریم جن کے بعد میں آیا ہوں، انہ نازل، وہی عیسیٰ ابن مریم تمہارے اندر نازل ہوں گے۔ جس طرح آج ابن آدم کو آپ بادلوں کی اوٹ میں آسمانوں پر جاتا دیکھو گے، اخیر زمانے میں اسی کو اسی کو واپس آتا دیکھو گے۔ میرے بھائیوں، یہ دلیل ہے اس بات کی، انجیل اور رحمت عالم کی احادیث کی روشنی میں، کہ جو عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے وہی واپس آئیں گے۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں، وہی ہی واپس آئیں گے، ان کا کوئی مثیل نہیں، ان کا کوئی شبیہ نہیں، بعین ہی وہی اصل جو گئے تھے وہی واپس آئیں گے۔ یہ اس وضاحت اور صراحت کے بعد استاد جی اس کی وضاحت کریں کہ مرزا نے کہا تھا کہ میں مریم بھی ہوں، عیسیٰ بھی ہوں۔ میں ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر میں درخواست کر رہا ہوں۔ ابھی میں نے ملون قادیاں کو چھیڑا نہیں، اور جب چھیڑیں گے تو چھوڑیں گے بھی نہیں۔ اس وضاحت اور صراحت کے بعد یہ چٹھی اس کو واپس کر دی جائے جنہوں نے بھیجی تھی۔ میرے بھائیوں، حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم نے آسمانوں پر جانے سے پہلے اپنے ساتھیوں کو ایک اور بات فرمائی۔ دوسری بات فرمائی
میرے بعد بتھیرے لوگ آئیں گے جو جھوٹے مسیح ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ آج بھی انجیل کے اندر یہ عبارت موجود ہے۔ فرمایا میرے بعد بتھیرے لوگ آئیں گے جو مسیح ہونے کا دعویٰ کریں گے، ان کی باتوں میں نہ آنا، ان کا بس چلے تو وہ بہتوں کو گمراہ کر دیں، یعنی بڑوں کو وہ بہتوں کو گمراہ کر دیں۔ وہ تمہیں کہیں گے، کبھی کہیں گے مسیح وہاں، کبھی کہیں گے مسیح وہاں، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ جس طرح آج تم مجھے جاتا دیکھو گے، کل اسی طرح مجھے ہی واپس سبحان اللہ۔ تمہیں کہیں گے، کبھی کہیں گے مسیح وہاں، کبھی کہیں گے مسیح وہاں۔ کبھی بہاءاللہ ایران میں کھڑے ہو کر کہے گا میں مسیح ہوں، کبھی غلام قادیان میں کھڑے ہو کر کہے گا مسیح میں ہوں۔ ان کی باتوں میں نہ آنا، ان کا بس چلے تو وہ بہتوں کو گمراہ کر دیں، یعنی بڑے لوگوں کو گمراہ کر دیں۔ میرے بھائیو، حضرت سیدنا مسیح ابن مریم نے ان سے یہ دوسری بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے تیسری بات فرمائی، میں مانتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ بائبل میں تحریف ہو چکی، صدیاں گزر گئیں، مانا کہ اس میں تحریف ہو گئی، لیکن اتنی بات تو دیکھیں کہ آخر یہ انجیل ہے تو اللہ کی کتاب، جہاں کہیں محرفین و مبدلین کی دست برد سے بچ گئی، آج بھی وہ حصہ اپنی جلالت شان کے اعتبار سے اعلان کر رہا ہے کہ یہ اپنے زمانے میں اللہ کی کتاب تھی۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، یہ معنی ہے کتب ہی کا کہ تھی تو وہ اللہ کی کتاب، میں اس کا یہ حصہ تلاوت کرتا ہوں، اور پھر اس کی جلالت شان کو آپ دیکھیں گے، خام خواہ فدا ہونے کو آپ کا دل کرے گا۔ مثلاً حضرت مسیح ابن مریم نے فرمایا، اے وہ لوگو، یہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ محبت ہے، ایک ایک اس جملے کے ایک ایک لفظ سے وہ ظہور پذیر ہو رہی ہے، اس اعتبار سے کہ لگتا یہ ہے کہ مسیح یہ کلام نہیں کر رہے بلکہ حضور کی ذات پہ نچھاور ہونے کو ان کا دل بے قرار نظر آتا ہے۔ اے وہ لوگوں، محبت کا انداز دیکھیں۔ اللہ ہم سب کو پیغمبر اسلام کی ذات اقدس کے ساتھ محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے وہ لوگو، مجھے جا لینے دو۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے وہ لوگو، مجھے جا لینے دو،
تا میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ ابن آدم بھیجے. جاگ رہے ہو؟ اے وے لوگوں مجھے جا لینے دو، تا میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ ابن آدم بھیجے جس کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا. صدیوں پہلے یہ بات انجیل نے کہی، صدیوں بعد یہی بات قرآن مجید نے کہی، وما ینطق عن الہویٰ. دیکھیں دونوں کے اندر تطابق کس طرح پایا جاتا ہے. طابق النال بالنال، آخر چشمہ تو ایک ہے. جہاں سے یہ دونوں کتابیں آئیں چشمہ تو آخر ایک ہے. میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، 3 باتیں فرمائیں. بولو بولو کتنی؟ 3 باتیں. ایک یہ کہ آج جس طرح تم مجھے جاتا دیکھو گے واپس آتا دیکھو گے اسی کو. دوسرا یہ کہ میرے بعد بتیرے لوگ جھوٹے مسیح ہونے کا دعویٰ کریں گے. تیسری بات کہ مجھے جا لینے دو، میرے جانے پر اس نبی ابن آدم کا آنا موقوف ہے کہ میں جاؤں گا وہ آئے گا. قبلہ آپ نے اگر محمد عربی کے آنے کو دیکھا ہے تو مسیح کے جانے کو بھی دیکھو، اور پھر وقت آئے گا دنیا مسیح کے آنے کو بھی دیکھے گی، اور اس حالت میں دیکھے گی کہ جھنڈا شریعت محمدی کا ہوگا، ہاتھ مسیح ابن مریم کا ہوگا. یحلق الملل کلھا الا ملۃ واحدہ علی وہی الاسلام. تمام ادیان باطلہ مٹ جائیں گے، پوری دنیا میں محمد عربی کے دین کی شاہی ہوگی. کوئی کچا پکا مکان، گھر، بستی، شہر، علاقہ، دریا، پہاڑ، کوئی بالوں کا خیمہ، کوئی اونٹوں کے بالوں کا، کوئی جگہ ایسی نہ بچے گی جہاں اسلام اپنی عزت و وقار کے ساتھ اس میں داخل نہ ہو. یہ وقت آئے گا. بولو. مجھے نہیں پتا کربلا میں کیا ہوا، مجھے نہیں پتا لال مسجد میں کیا ہوا، مجھے اس صوفی کا بھی پتا نہیں جو برقع پہن کے دوڑ گیا تھا. بات تلخ ہے لیکن کبھی کبھی کڑوی گولی بھی لے لیا کرو. جس نے اپنے استاد مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق کی نہیں مانی، جس نے مولانا تقی عثمانی اپنے شیخ کی نہیں مانی، بھائیوں وہ فضاؤں میں اڑتا رہے، میرے حلق میں نہیں جا سکتا. الخیر مع اکابرکم، اللہ رب العزت نے تمہاری ساری خیر و برکت اپنے بزرگوں کے ساتھ وابستہ رکھی ہے. بزرگوں کو کوئی چھوڑ کے آسمانوں پہ اڑتا پھرے، بزرگوں کو چھوڑ کے کوئی جتنا مرضی ہے فن خواہ بنا پھرے. ہم تو وہی دقیانوس ہیں، کل بھی اپنے بزرگوں کے ساتھ تھے، آج بھی وہی کھڑے ہیں، انشاءاللہ مر کے بھی اسی جگہ سے اٹھیں گے. اور یہ میرے جیسے پاگل آدمی کے علاوہ یہ باتیں تمہیں کوئی کہے گا بھی نہیں. سب مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ واقعہ میں میرے چھوٹے بھائیوں جیسے ہیں، میری اولاد جیسے ہیں، میرا فرض بنتا ہے کہ جو وصیت نصیحت کے طور پہ میں اپنی اولاد کو بات کہوں، پھر یہ بھی تو میرا فرض بنتا ہے کہ اگر آپ کو میں نے اپنا بھائی کہا ہے، اولاد کہا ہے، تو پھر وہی باتیں میں آپ سے بھی کہوں.
عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، بولو بولو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اب آپ ذرا توجہ کریں، میں نہیں کہتا، حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اور یہ بخاری شریف کی روایت، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تحقیق عیسیٰ بیٹا مریم کا تمہارے اندر نازل ہوگا۔ والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، بخاری شریف کی روایت ہے، کہو آئے گا۔ اب آپ ذرا توجہ کریں، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں اور حواریوں سے یہ باتیں کہیں، جبریل امین آئے، اللہ نے مکان کے روشن دان سے انہیں آسمانوں کی جانب اٹھا لیا۔ یہ جو باہر فوج کھڑی ہے، دروازے بند، اندر عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اور انصاری، باہر والی فوج سمجھتی ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی اندر، اس لیے کہ اندر تھے۔ اب انہوں نے ایک آدمی کو تیار کیا، اس کا نام یہودا اسکریوتی تھا۔ اسے کہا 30% تمہیں انعام ملے گا، اس زمانے کے 30%۔ تم اتنا کرو، دروازہ کھٹکھٹا دو، اندر سے مسیح علیہ السلام ان کے ساتھی تمہارا نام پوچھیں گے، آپ نام بتائیں گے، آپ کا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنا جانا ہے، وہ آپ کے نام کو بھی جانتے ہیں، آواز کو بھی پہچانتے ہیں۔ تم نے دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے نام پوچھا، تم نے نام بتایا، وہ دروازہ کھولیں گے، ہم اندر داخل ہو جائیں گے۔ لِيَقْتُلْهُ غَيْلَةً، تاکہ مسیح علیہ السلام کو اچانک جا دبوچیں اور انہیں معاذ اللہ قتل کر دیں۔ میرے بھائیوں توجہ کریں، 30% انعام دینے پہ، 30% رشوت لینے پہ معاہدہ طے ہو گیا یہودیوں کا، یہودا اسکریوتی کے ساتھ۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، عیسیٰ علیہ السلام تو جا چکے، اب یہ جو اندر حواری بیٹھے تھے انہوں نے کہا کون؟ اس نے کہا یہودا۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا کہ آدمی تو ہمارا اپنا ہے، یہ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ تو فوج بھی ہے۔ اب وہ اندر داخل ہوا۔ اب میں 10 منٹ آپ حضرات کے بطور خاص لیتا ہوں کہ ادھر ادھر توجہ نہ رہے، جو خیر سے قبروں، جو خیر سے دیواروں کے ساتھ سہارا لگا بیٹھے ہیں وہ بھی اٹینشن ہو کے بیٹھ جائیں۔ میں نے بہت اہم باتیں اس ضمن میں درخواست کرنا ہے۔ ہم انہیں قتل کر دیں گے، دروازہ کھٹکھٹائیں، ہم اندر داخل ہوں گے، دروازہ آپ کے نام کھلے گا، ہم نہ اور دیکھیں گے نہ تو، یکدم دھکا دیا، اندر گئے، جاتے ہی مسیح کو قتل کر دیں گے۔ یہ ان کا منصوبہ۔ اللہ پاک پروردگار عالم نے یہ کرم کیا، عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تھے نا پہلے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اسرائیلیوں کا ان پر سایہ بھی اللہ نے نہیں پڑنے دیا۔ توجہ کریں، یہ آدمی اندر داخل ہوا، دروازے کے باہر قدم تھا تو شکل یہودا کی، اندر قدم رکھا وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اندر قدم رکھا، مسیح کی شکل پہ اللہ نے اس کو بدل دیا۔
میں نے اس لیے کہا تھا کہ سارے چھوڑ دیں، ذرا توجہ کریں۔ میں نے مشکل بحث شروع کی، سمجھ میں نہیں آتا۔ اچانک ایک آدمی یہاں کھڑا ہے، شکل اور، قدم اٹھائے اندر رکھے، آنن فانن شکل دوسری بھی ایسی کہ اصل کے ایسے مشابہ کے شبہ بھی نہ پڑے، ایسی شبیہ۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، آج آپ حضرات یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی جلدی ایک آدمی کی شکل بدل جائے، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے پتہ بھی نہ چلے؟ آج آپ کی سائنس نے ترقی کی ہے، میڈیکل سرجری کراتے ہیں، چہرے کو بدل کے بڈھے کو بھی نوجوان بنا دیتے ہیں۔ میاں انسان، جہاں تیری ترقی کی، جہاں پر تیری سائنس کی ترقی کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے میرے رب کی قدرت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اگر میڈیکل سرجری کرنے کے بعد تم کسی ایک بوڑھے آدمی کو نوجوان بنا سکتے ہو، آپ حضرات کے ملک عزیز کی ایک معروف گانے والی خاتون تھیں، میں مذاق نہیں اڑا رہا، میرا یہ مقام اور منصب نہیں، آپ ہم سب بچوں بیٹیوں والے ہیں، واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ اس کا نام نور جہان تھا، معروف گانے والی تھیں، میری طرح بیچاری بڈھی کھپڑ، باہر گئی، سرجری کرائی، 70 سال کی تھی، واپس آئی تو 35 سال کی خوب رو نوجوان عورت لگتی تھی۔ سارے ڈنٹ پینٹ نکل گئے، جیسے کہ تمہارے خیالات کا جنازہ نکل گیا۔ اب سبحان اللہ کوئی نہیں کہتا۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، اگر سائنس کی بنیاد پر چہروں میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے تو مل کے کہہ دو کہ قدرت اپنے کرم کے ساتھ بھی چہروں میں تبدیلی لا سکتی ہے۔ جو کہتے ہیں لا سکتی ہے وہ بول پڑے نا، لائی ایسے طور پر لائی کہ علی رؤوس الاشہاد، گواہوں کے ہوتے ہوئے بیچ میدان کے یہ باہر کھڑا ہے تو شکل یہودا کی، اندر داخل ہوا تو شکل مسیح کی۔ ٹھہریے، مسئلہ سمجھانے کے لیے سائنس کی مدد لینی پڑی، تو مسئلہ سمجھانا کیا ہوا؟ چلو سائنس کی بات نہیں کرتے، تمہیں قرآن مجید کے دروازے پہ لے چلتا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ ابن عمران علیہ السلام، فرعون کے درباریوں نے، فرعون کے جادوگروں نے فرعون کے کہنے پر میدان میں ڈیرا جما لیا، میدان مقابلہ سجا لیا۔ اکٹھے کیا ہوئے؟ نبی کا منہ چڑھانے کے در پہ ہوئے۔ کوئی میاں کیا کر رہے ہو؟ 10 منٹ بھائی، سبق ختم ہونے کے بعد چیک اپ کر لینا۔ میرے بھائیوں توجہ کریں، تم اتنے برکت والے ہو کہ تم آئے، تمہارے آنے سے پہلے ہمارا اوپر کا سپیکر خراب ہو گیا۔ یہ آپ حضرات کی برکات کا نزول ہو رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کو سلامت با کرامت رکھے. میرے بھائیوں، فرعون نے اپنے جادوگروں کو اکٹھا کیا ایک میدان میں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے نبی، پر جادوگر یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس بھی ایک فن ہے، لوگوں کی آنکھوں پہ دم کرتے ہیں، منتر پڑھتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، ہوتا کچھ ہے، نظر کچھ آتا ہے. معاذ اللہ. سیدنا موسیٰ علیہ السلام حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اب اس پرچی کا سبق کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آج تک آپ کے ہاتھ پر کتنے قادیانیوں نے اسلام قبول کیا؟ ترکت الحساب لیوم الحساب. مجھ سے یہ سوال نہ کرو کتنے قادیانیوں نے اسلام قبول کیا. اللہ کے فضل سے کیا، بہت ساروں نے کیا. لیکن ایک بات کہتا ہوں، ذرا سوال کو بدل دو تھوڑا سا، کہ تمہاری جد و جہد کی وجہ سے کتنے مسلمانوں کا ایمان بچا. پھر انشاءاللہ کیلکولیٹر لے کر بیٹھ جاؤ، حساب نے اس کی میزان نہیں لگا سکو گے. اور اس کریم کا کس طرح شکر ادا کیا جائے. پاگلوں اور دیوانوں کی طرح آدھے سے زیادہ دنیا پھرنے کی اللہ نے توفیق بخشی، اور کہیں سے خالی واپس نہیں آئے. جہاں گئے اللہ نے جھولیاں بھر کے واپس کیا. اس وضاحت کے بعد جنہوں نے چٹ بھیجی تھی انہیں واپس کر دی جائے. یہ اصحاب الیمین ہیں، یہ چٹ اصحاب الشمال والوں کی تھی. میں اصحاب الشمال وہ تو نہیں کہہ رہا، لیکن یہ کہ چلو شمالی اتحاد تو کہتے تو کوئی کیا ہار جائے. میرے بھائیوں توجہ کریں، جادوگر میدان میں اکٹھے ہیں. بولو بولو، جادوگر مقابلے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو لایا گیا. وہ جو جادوگر تھے، کسی کے پاس لاٹھی ہے اس نے لاٹھی پھینکی، کسی کے پاس موٹا قسم کا ڈنڈا ہے اس نے وہ پھینکا، کسی کے پاس بالا ہے اس نے وہ پھینکا، کسی کے پاس رومال ہے اوپر کندھے سے اتارا، اسے وٹ دے کے رسی بنایا، اسے میدان میں پھینکا. کسی کے پاس چادر ہے اس نے وٹ دیے، رسی بنایا، اسے پھینکا. پھر منتر کیے، جو پڑھنا تھا پڑھ کے دم کیا. لوگوں کو چلتے پھرتے سانپ نظر آنے لگے. باری آئی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ان کی رسییں، ان کے سوٹے، ان کے ڈنڈے، ان کی ڈنڈیاں، اٹا ہوا میدان، لوگوں کو
چاروں طرف سانپ ہی سانپ نظر آ رہے تھے۔ میرے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا، ان کے ہاتھ میں سوٹی تھی۔ قدرت نے اس وقت فرمایا آج قرآن کا حصہ بنایا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہے یا بولو خدا بندہ یہ ڈنڈا ہے، چلتا ہوں ٹھک ٹھک کرتا ہوں، رات کو موذی جانور دوڑ جاتے ہیں، پہاڑوں پہ چڑھنا پڑے تو سہارے کا کام بھی دیتا ہے، درختوں پر مارتا ہوں پتے گرتے ہیں، میری بکریاں کھاتی ہیں پیٹ بھرتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ یہ میرا سوٹا ہے یا بولو خدا بندہ یہ میرا سوٹا ہے۔ اللہ پاک پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام اس سوٹے کو ڈالے نا زمین پہ، اس سوٹے کو اس لکڑی کو زمین پہ ڈالنا تیرے ذمے رہا، سانپ بنانا میرے ذمے رہا۔ کہتے ہیں کہ وہ آج بھی غالباً استنبول کے عجائب گھر میں وہ لکڑی محفوظ ہے، بڑی مشکل کے ساتھ اس کی موٹائی یہ 3 انگلیوں کے برابر ہوگی اور اس کا موٹائی اتنی، لمبائی 2-2.5 فٹ، منسوب ہے حضرت موسیٰ کی طرف کہ یہ وہی لکڑی تھی۔ میں ان دوستوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اسے دیکھا اور آ کر کہا کہ وہ اس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کی لکڑی تھی، صحیح یا غلط کا نہیں پتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی تو لکڑی، زمین پہ ڈالا اللہ نے اژدہا بنا دیا، اژدہا بھی ایسا کہ اس نے اپنا پھن بھی پھیلایا، منہ بھی جبڑا بھی کھولا، میدان میں پھرنا شروع کیا۔ پھرا کیا؟ ایسا پھیرا لگایا کہ جتنے سانپ سپولیے تھے سب کو سمیٹتا بھی جا رہا ہے، ہضم بھی کرتا جا رہا ہے۔ ایک چکر لگایا میدان صاف کر دیا۔ جاگ رہے ہو؟ وہ جو جادوگر تھے انہوں نے کہا ہمارے جادو کی بنیاد پہ آنکھوں میں اتنا دھوکہ دیا جا سکتا ہے کہ وہ ہے رسی نظر سانپ آئے۔ آج تک بڑے سے بڑے جادوگر کا سانپ نہ چل سکتا ہے نہ کسی کو کھا سکتا ہے۔ یہ جو صفائی کر رہا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا کام نہیں، یہ کام والے کا کام ہے۔ ٹھہریں، میدان صاف کر دیا۔ یار وہ آیت پڑھو نا میاں،
آگے آگے القیا یا موسیٰ، سبحان اللہ، فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، آگے ٹھہرے، سانپ کیا میدان صاف۔ اب حضرت موسیٰ اور تو کوئی چیز نظر نہ آئی، وہ جو میدان اٹا تھا نا ان جادوگروں کی چالاکی سے، ان کی کاریگری سے اس میدان کو بھی صاف کیا، پھونک ماری تو جادوگر بھی دوڑ اٹھے۔ اب اکیلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں۔ آگے پڑھو، موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھا، ایسے طور پر اتنا خطرناک شکل میں میرے رب کو بھی تسلی دینی پڑی موسیٰ علیہ السلام کو، لا تخف۔ وہ کیا دوڑے، انہیں دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے ہٹنے پڑے، میرے رب نے تسلی دی، لا تخف۔ موسیٰ علیہ السلام، یہ میں نے تیرے ڈراوے کے لیے نہیں بھیجا، میں نے تو تیری خدمت کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آگے بڑھیں، اپنی نبوت کا ہاتھ اس کے جبڑے کے اندر رکھیں۔ ہاتھ رکھنا تیرا کام ہوگا، دوبارہ لکڑی بنانا میرے ذمے رہا۔ دنیا کہتی تھی کل تک کے سمجھ میں نہیں آتا، ایک آدمی دروازے سے باہر ہے، شکل یہودا کی، قدم اٹھائے اندر رکھے، شکل مسیح کی، سمجھ میں نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں ہے تو آدمی، عیسیٰ علیہ السلام بھی آدمی تھے، یہ بھی آدمی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی چہرہ تھا، اس کا بھی چہرہ ہے، سانس وہ بھی لیتا تھا، سانس وہ بھی لیتا ہے، اس کی نو بھی ایک، اس کی نو بھی ایک، وہ بھی انسان، یہ بھی انسان۔ ذرا ادھر آنا میاں، یہ لکڑی ہے، وہ سانپ ہے، اس کی جنس جدا، اس کی جنس جدا، لکڑی بے جان، سانپ جاندار، وہ چل نہیں سکتی، یہ دوڑ رہا ہے، وہ کھا نہیں سکتی، یہ ہضم بھی کر رہا ہے، ڈکار بھی نہیں لے رہا۔ اوے شریفو، جو خدا آنے واحد میں لکڑی کو سانپ بنا سکتا ہے، سانپ کو لکڑی بنا سکتا ہے، لکڑی کو سانپ، سانپ کو لکڑی بنا سکتا ہے، میرے ساتھ مل کے کہو نا کہ وہ آنے واحد میں کسی کی شکل کسی پہ ڈال دے، قادر ہے۔ بولو، اب مسئلہ حل ہوا۔ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، غیروں سے کہا، غیروں سے سنا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ نے سمجھنے کی کوشش کب کی تھی قبلہ؟ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں آپ حضرات سے، حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام مٹی کو ہاتھ لگائے، خدا اسے پرندے کی شکل دے،
مردے کے کنارے کھڑے ہو کر قم بے اذن اللہ کی صدا لگائے، اللہ اسے زندہ کر دے۔ وہ جن کے پھونک مارنے سے خدا زندگیاں واپس کیا کرتا تھا، آج اسی کی زندگی کے سوال ہو رہے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ ماتم کرنے کو جی کرتا ہے دنیا کی ذہنیت پر۔ کیا ہو گیا دنیا کو؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے زندہ ہیں؟ اتنا عرصہ۔ فرشتوں کی کتنی عمر ہے؟ چاند کی کتنی ہے؟ ستاروں کی کتنی ہے؟ سورج کی کتنی ہے؟ دور نہ جاؤ، ابلیس کی کتنی ہے؟ دور نہ جاؤ اس لیے کہا کہ وہ تو آپ کے ساتھ پھرتا ہے، مستثنا میں بھی نہیں ہوں۔ یہ کیا ہوا؟ زمین کی زندگی دیکھ، آسمان کی زندگی دیکھ، اور پھر سارے زمین آسمان کو ایک ترازو میں رکھ، ایک نبی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نہ تمہیں زمین کی زندگی پہ تعجب آتا ہے، نہ آسمان کی۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ کیسے ہیں؟ صرف زندہ نہیں، واپس آئیں گے، شادی بھی کریں گے۔ صرف شادی نہیں، یتزوجو و یولدو، شادی بھی ہوگی، بولو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے 2 بیٹے ہوں گے، ایک کا نام محمد رکھیں گے، دوسرے کا نام موسیٰ رکھیں گے۔ ابھی تو میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر چل رہا ہوں، ابھی تو محمد عربی کی بات ہی نہیں آئی۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا، حضرت قرآن مجید میں مریم کا نام آیا ہے، آمنہ کا نام نہیں آیا۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی نے کہا، مریم پہ الزام لگایا یہودیوں نے، ان پر الزام لگایا یہودیوں نے، صفائی دی اللہ نے۔ ان کا نام اس لیے قرآن مجید میں آیا ہے، محمد عربی کی والدہ پہ تو دوست دشمن کوئی الزام ہی نہیں لگا سکا۔ اور جاگ رہے ہو؟ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز کے پاس، اور مجھے اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ میں شاہ عبدالعزیز کے مزار پہ بھی حاضر ہوا ہوں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آئے پادری تھے، بڑے کایاں، ادھر ادھر کی گفتگو شروع کی۔ جب شکست یقینی ہو گئی، بہانہ بنایا، حضرت یوں کرتے ہیں کہ آگ تیار کرتے ہیں، ہم بھی اپنی کتاب انجیل کو اس میں ڈالتے ہیں، آپ بھی قرآن مجید کو ڈالیں۔ اگر انجیل جل گئی تو وہ جھوٹی، اور اگر معاذ اللہ قرآن مجید جل گیا، حضرت سمجھ گئے کہ یہ انجیل کو فائر پروف مثالیں لگا کے آئے ہیں۔ آج ایسی چیزیں تیار ہو گئی ہیں کہ وہ لگاتے ہیں بولٹ پروف، اس پر گولی اثر نہیں کرتی۔
بعض ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے اوپر بم اثر نہیں کرتے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب پر جو کوئٹہ حملہ ہوا تھا، اتفاق سے وہ اس گاڑی میں سوار تھے جس پر بم اثر نہیں کرتا۔ دنیا نے اپنی طرف سے ان کے ختم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پر اللہ نے بچانے میں بھی کمال قدرت کر دیا۔ میرے بھائیوں، حضرت مولانا تقی عثمانی کا نہیں دیکھتے، کل کی بات ہے، دشمن نے کوئی کسر رکھی تھی، لیکن بچانے والی ذات سب سے بڑی، بولو بولو، بچانے والی ذات سب سے بڑی۔ آپ حضرات دیکھتے نہیں، وہ اکٹھے ہوئے مسیح کو ختم کرنے کے، اندر داخل ہوں گے۔ اب آئے، بولو بولو، آئے۔ اب اسی اپنے ساتھی کو دیکھا تو اس کی شکل مسیح کی، نہ او دیکھا نہ تو دیکھا، اسے مارنا پیٹنا شروع کیا۔ وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، کیا کرتے ہو شریف ہو؟ میں تو تمہارا ساتھی ہوں، 30% سودا بھی ہوا تھا۔ اچھا کیا ہے تو اب بھگتو۔ فیض آباد میں لفافے لیتے ہو، اب بھگتو، اے سمجھے ہو؟ ہاں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے میں اپنے فضائل کا پارہ نہیں پڑھ رہا، آپ کو خوش نصیبی اور خوش بختی کا درس دے رہا ہوں کہ جہاں ہمارے بزرگ کھڑا کر کے گئے تھے، آج بھی وہیں پر کھڑے ہیں۔ زندگی تو رہی درکنار، کفن پہ بھی انشاءاللہ میل نہیں تلاش کر پاؤ گے۔ ہؤلاء آبائی فجئنی بمثلہم، اندر آئے، مارنا پیٹنا شروع کیا۔ 30% لینے تھے، یہ بھی بھگتو، بھگت رہے ہیں، سمجھے ہو؟ تمہیں خدا سمجھائے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، چیختا ہے، چلاتا ہے، وہ ایک نہیں سنتے، مارا پیٹا، ان کے جسم پہ لوہے کی کنگھیاں پھیریں، تار تار کیا، پکڑا، پھانسی پہ لٹکایا، سینہ کھول کے کہتے ہیں انا قتلنا المسیح۔ جاگ رہے ہو؟ قتل فعل حسی ہے، کوئی مانوی چیز نہیں۔ ایک آدمی کو مارا، یہ اس کا نشان، یہ اس کا سر، یہ اس کا جسم، یہ آلہ قتل، یہ قاتل، یہ فعل حسی ہے، کوئی مانوی چیز نہیں۔ اگر واقعہ میں انہوں نے مسیح کو قتل نہیں کیا تھا تو وہ یہ کیوں کہتے تھے انا قتلنا؟ قرآن ہے، بولو بولو، قرآن ہے۔
وہ یہ کیوں کہتے تھے انا قتلنا، تحقیق پکی بات ہے کہ بالیقین ہم نے مسیح کو قتل کیا۔ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، وہ یہ کہتے تھے۔ میرے بھائیوں قتل بھی کیا، بولو بولو، قتل بھی کیا، پھانسی پہ بھی لٹکایا، لیکن کسے؟ ولیکن شبہ لہم، اس لیے وہ کہتے تھے انا قتلنا، جس کے متعلق کہتے تھے کہ ہم نے انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، اللہ نے اسی کے متعلق فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہیں، انہوں نے کہا تھا انا قتلنا، قرآن نے کہا وما قتلوہ یقیناً، اے سمجھے ہو؟ مارا پیٹا زخمی کیا، دھکے دیے، تماچے مارے، منہ پہ تھوکا، پکڑا نہ او دیکھا نہ تو دیکھا، پھانسی پہ لٹکا دیا، دعویٰ کرتے ہیں انا قتلنا، ہم نے قتل کیا، یقیناً بالیقین پکی بات ہے، ایک انا ایک قتلنا، کہ مسیح ابن مریم کو اللہ نے فرمایا وما قتلوہ، اور یہ جو ہے نا جس کے متعلق آپ کہیں ما ضربوہ، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اسے کچھ مارا، پورا نہیں مارا، تھوڑا تھوڑا مارا۔ وما ضربوہ میں ضرب مطلق کی نفی، یہاں پر وما قتلوہ میں قتل مطلق کی نفی، سرے سے فعل قتل ان پر واقع نہیں ہوا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی والا آپ نے قصہ چھوڑ دیا، وہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے، اس لیے میں نے اشارہ کیا، واقعہ بیان کرنا مطلوب نہیں۔ یار یہ کیا کرتے ہو تم؟ خدا بندہ، میرا تعلق حضرت بیر والے سے ہے، وزیر اعلیٰ کو لاہوری مرزائی مانتا تھا، اور یہاں سے کا نام ختم شعیب کے ساتھ لگا ہوا ہے، سے کیوں اس بل پر کیا مشرکین مقدمہ میں شریفین تھے؟ آپ صحیح کہتے ہیں بھائی، میں آپ کے موقف کے ساتھ ہوں۔ ہاں بھائی جاگ رہے ہو؟ بڑے دعوے کے ساتھ مارا پیٹا زخمی کیا، پکڑا پھانسی پہ لٹکایا، جب پھانسی پہ لٹکا چکے لگے کہنے، اب غصہ ٹھنڈا ہوا کہ مطلب پورا ہو گیا، ہم نے مسیح کو معاذ اللہ قتل کر دیا۔ جب فارغ ہوئے تو آپس میں کہتے ہیں کہ اگر یہ مسیح ہے تو ہمارا ساتھی کہاں ہے؟ قرآن نے کہا ولیکن، یار اس کا چہرہ تو مسیح جیسا ہے، باقی جسم ہمارے ساتھی جیسا، جسم ہمارے ساتھی کا تو چہرہ مسیح کا کیوں؟ چہرہ مسیح کا تو جسم ہمارے ساتھی کا کیوں؟ یہ وہ تو وہ کہاں، وہ یہ تو یہ کہاں؟ قرآن نے کہا ولیکن، بولو بولو، میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں
آپ دوستوں کی خدمت میں جس وقت حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا، اس سے پہلے اللہ نے ان کے ساتھ 4 وعدے کیے تھے۔ بولو بولو، کتنے؟ یا عیسیٰ انی متوفیکا، آگے بولو، آگے آگے 4 وعدے کیے تھے۔ میں کیا کروں کہ کل میں یہیں سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس وقت اس موضوع کو چھیڑنا مقصود نہیں، ذرا توجہ کریں۔ معنی کرنے میں، مراد متعین کرنے میں ماحول کا بھی دخل ہوتا ہے۔ آپ انتظار کر رہے ہیں اپنے استاذ کی، میں وہاں سے گزرا، آپ کے استاذ کو آتے دیکھا، آپ مجھ سے پوچھتے ہیں جی ہمارے حضرت نے آنا تھا، میں کہتا ہوں شیر آ رہا ہے، ابھی تھوڑی دیر تک آئے گا، دھاڑے گا۔ ایک ساتھی نے کہا شیر آیا بکری کو پھاڑ کھایا، لفظ یہاں بھی شیر کا استعمال ہوا، لفظ یہاں بھی شیر کا استعمال ہوا۔ آپ کا کسی ساتھی کی انتظار کرنا، میرا کہنا شیر آئے گا، یہ لفظ تو شیر کے آنے کا میں نے استعمال کیا، لیکن مراد اس سے بہادر آدمی ہے۔ ماحول یہ بتا، جاگ رہے ہو؟ ماحول یہ بتاتا ہے شیر اس معنی میں۔ اب ذرا توجہ کریں، شیر آیا بکری کو پھاڑ کھایا، لفظ وہاں بھی شیر آیا، یہاں بھی شیر آیا، لیکن یہاں کا ماحول بتاتا ہے کہ اس سے مراد بہادر انسان نہیں، اس سے مراد درندہ ہے۔ اب ذرا توجہ کریں، عیسیٰ علیہ السلام ایک مکان میں محصور ہیں، دشمن فوج لیے کھڑا ہے، دروازے بند ہیں، وہ مسیح کو پکڑنا چاہتے ہیں، میرا اللہ بچانا چاہتا ہے۔ اس بچانے کی حالت میں میرے رب نے وعدہ کیا، 1 نہیں 4 وعدے۔ بولو کتنے؟ 4۔ یا عیسیٰ انی متوفیکا، دنیا جہان کے عرب کے اہل لغت، دنیا جہان کے مفسرین، اتفاق ان کا اس امر پر کہ جب بھی کسی کو وعدے کے طور پر یہ کہا جائے دشمن پکڑنے کے در پہ، اس موقع پر رب کا یہ کہنا یا عیسیٰ انی متوفیکا، دنیا یہ تسلیم کرے کہ توفی کا حقیقی معنی ہے اخذ الشیء وافیاً، جاگ رہے ہو؟ یہ پکڑنے کی چاہتے ہیں، روح کو نہیں، روح مال جسم ان کے مجموعے کو۔ میرا رب اس موقع پر مسیح علیہ السلام کو کہتا ہے یا عیسیٰ انی متوفیکا، کہ یہ آپ پر قابض نہیں ہو پائیں گے، آپ ہمارے قبضے میں۔ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، جو خدا کے قبضے میں ہو اس پہ کوئی قبضہ کر سکتا ہے؟ بولتے نہیں۔
کر سکتا ہے؟ یہ ہے کہ میں آپ کو ایسا اپنے قبضے میں لوں گا، نہ اکیلا روح نہ اکیلا جسم، روح مال جسد۔ جاگ رہے ہو؟ اور روح مال جسد بھی ایسے خدا بندہ روح مال جسد بھی ایسے رافعوں کا ایسا بلند کروں گا کہ جس پہ دنیا کی بلندیاں بھی ختم ہو جائے گی۔ جاگ رہے ہو؟ ماحول کو سامنے رکھیں۔ وہ پکڑنا چاہتے ہیں، میرا رب بچانا چاہتا ہے، وہ پھانسی پہ لگانا چاہتے ہیں، اللہ آسمانوں پہ لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ مسیح علیہ السلام کے قتل کے در پہ، میرا رب مسیح کو بچانے کے در پہ۔ اس حالت میں ماحول کو دیکھے نا، اس حالت میں میرے رب نے ان کے ساتھ کیا وعدہ کیا، یا عیسیٰ انی پورا پورا تمہیں اپنے قبضے میں لوں گا۔ قبضے میں بھی ایسے وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ کہ ان کا آپ پہ سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گا۔ پکڑنا قبضے میں لینا تو رہا نہ درکنار، ان کا سایہ بھی آپ پہ نہیں پڑنے دوں گا۔ وَمُطَهِّرُكَ ان کے اس ماحول سے تمہیں پاک کروں گا۔ خدا بندہ اے شریفو سمجھ بھی رہے ہو؟ نہا دھو کر ابھی عیسیٰ علیہ السلام فارغ ہوئے تھے، اے میرے اللہ، عیسیٰ علیہ السلام جن میں ملکوتی صفات بھی ہیں، جن میں بشری صفات بھی ہیں، ہے بھی اللہ کا نبی جس پر کائنات کی نظافتیں قربان، نہائے بھی دھوئے بھی، یا عیسیٰ انی متوفیکا و رافعکا و مطہرکا۔ اب سمجھو، کرو ترجمہ مطہرکا۔ جاگ رہے ہو؟ اللہ نے ایسا پاک کیا، سبحان اللہ۔ جاگ رہے ہو؟ جس حالت میں گئے تھے اسی حالت میں واپس آئیں گے۔ گئے تھے تو بھی سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، واپس آئیں گے تو بھی سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ سمجھے بھی ہو متوفی کے مطہرکا کے معنی کو؟ جی بھائی، ہیلو، وعلیکم السلام۔ بھائی ٹھہر کے ذرا سلام ہو جائے، میں بھول گیا تھا۔ بریلوی کہتے ہیں کہ خط الوطن کا کام پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیا، کیا خوب کیا، اتنی بہادری اور جرت کے ساتھ کیا کہ ہم سارے مل کر ان کو خراج تحسین پیش کریں، تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس مرتبہ ختم کر انشاءاللہ۔ کیا کہتے ہیں احمد صاحب؟ انشاءاللہ۔ بھائی حضرت مولانا تشریف لے آئیں جی۔ حضرت مولانا مرزا قادیانی کہتا ہے مجھے 10 مہینے کا حمل ہوا تھا، اس کی وضاحت فرمائے۔ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میرا اس میں کوئی دخل نہیں۔